دریائے ستلج میں پانی کی سطح پھر سے بلند، نگر گاؤں کا دفاعی بند ٹوٹ گیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 51,200 کیوسک تک جا پہنچا۔ پانی کی سطح 18.20 ریکارڈ۔ بند ٹوٹنے سے پانی تیزی سے فصلوں میں داخل۔ بھکی بنڈ، چندا سنگھ، بستی ابراہیم سمیت مختلف مقامات پر بند ٹوٹنے کے خطرات۔ ادھر چشتیاں میں شہر فرید کے علاقے میں دریائے ستلج میں کشتی ڈوب گئی۔ پولیس کے مطابق 9 افراد ٹریکٹر ٹرالی سمیت کشتی پر سوار ہو کر دریا پار کر رہے تھے۔ کشتی الٹنے سے ٹریکٹر ٹرالی اور تمام افراد دریا میں ڈوب گئے۔ 8 افراد کو زندہ بچا لیا گیا، ایک شخص دریا میں ڈوب گیا۔ اسلام آباد، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بارش متوقع۔ ملک بھر میں بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گوئی۔ 15 سے 22 اگست تک مانسون کا نیا طاقتور سپیل برسنے کو تیار۔ کشمیر، گلگت بلتستان، گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، پشاور اور نوشہرہ میں اربن فلڈنگ کا امکان۔ ممکنہ بارشوں کے باعث دریاؤں اور شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ امریکی حکومت کا جولائی میں بجٹ خسارہ 20% بڑھ کر $291 بلین ہو گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق اخراجات $56 بلین کے اضافے سے $630 بلین کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے۔ محصولات سے کسٹم ڈیوٹی کی وصولیوں میں تقریباً $21 بلین اضافہ ہوا۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے چیئرمین فیڈرل ریزرو جیروم پاول کو مقدمے کی دھمکی دے دی۔ کہا، قوم کا پیسہ ضائع کرنے پر جیروم پاول کے خلاف بڑا مقدمہ کرنے پر غور کر رہا ہوں۔ یوم آزادی اور مور کے حق کی مناسبت سے خصوصی گرینڈ تقریب آج اسلام آباد میں ہوگی۔ رائے کے مطابق یوم آزادی اور مور کے حق میں تاریخی فتح کی مناسبت سے تقریبات کا شاندار آغاز۔ مرکزی تقریب آج رات 8 بجے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری ہوں گے۔ یوم آزادی پر شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش۔ ملک بھر میں جشن یوم آزادی اور مور کے حق کی تیاریاں عروج پر۔ 14 اگست کے موقع پر شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں عوام الناس کے لیے خصوصی تقریبات کا اہتمام۔ افواج پاکستان کی جانب سے قابل فخر دفاعی ساز و سامان کی نمائش۔ شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد شہریوں کے لیے کھول دیا گیا۔ نمائش میں مختلف جنگی ہتھیار، طیارے، ٹینک اور دیگر فوجی ساز و سامان شامل۔ نمائش میں توپوں، راکٹ لانچر وہیکلز، جنگی سامان بردار گاڑیاں اور بختر بند بھی شامل۔ مور کے حق میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ریڈارز بھی نمائش کا حصہ۔ نمائش میں پاک فضائیہ کی جانب سے فلائی پاسٹ اور پیرا جمپنگ کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ مختلف سٹالز، ثقافتی پروگرامز اور فوجی بینڈز بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ فوجی بینڈز ملی نغموں کی دھنیں بجا کر عوام کا جذبہ حب الوطنی ابھاریں گے۔ نمائش کا مقصد ہر شہری کو تاریخی دن کی خوشیاں بھرپور انداز میں منانے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ کراچی میں جشن آزادی کی مناسبت سے خصوصی تقریب۔ جشن آزادی مور کے حق کے سلسلے میں خصوصی آزادی ٹرین کا افتتاح۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے جشن آزادی کے حوالے سے 78 پاؤنڈ کا کیک کاٹا۔ قومی ترانے سے آزادی ٹرین کا افتتاح کیا۔ کراچی سے تھر پار کرتا خصوصی تھر سفاری ٹرین روانہ کر دی گئی۔ ٹرین کو قومی پرچموں اور تحریک آزادی کے بینر سے سجایا گیا۔ آزادی خصوصی ٹرین میں 100 سے زائد مسافر شامل۔ شعبۂ شخصیات، سیاسی و سماجی رہنماؤں، میڈیا سے وابستہ لوگ آزادی ٹرین کے سفر میں شامل۔ شرجیل انعام نے کہا کہ ہماری فورسز نے مور کے حق میں بھارت کو دھول چٹائی۔ بلاول بھٹو نے مودی جیسے درندے کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا۔ سینیٹر اعظم سواتی کی اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت کی وزارت داخلہ کو اعظم سواتی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ عدالت کا وزارت داخلہ، آئی جی پولیس اسلام آباد، ڈائریکٹر جنرل FIA کو جواب کے لیے نوٹس۔ عدالت نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ یوکرین کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، یورپ کا مشترکہ اعلامیہ۔ یورپی رہنما نے کہا کہ خدشہ ہے ٹرمپ پیوٹن ملاقات میں یوکرین پر ناپسندیدہ شرائط نہ تھوپ نہ دی جائیں۔ مذاکرات صرف جنگ بندی پر مرکوز ہونے چاہیے۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے یورپ کا یوکرین کی حمایت میں مشترکہ بیان مضحکہ خیز قرار۔ کہا، روس جنگ جیت چکا، یوکرین ہار گیا۔ وزیر اعظم ہنگری وکٹر اوربان نے کہا کہ امریکہ اور روس مذاکرات میں یورپ کو نہیں بلایا گیا۔
اور شاہینوں کو تیسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں بدترین شکست. ویسٹ انڈیز نے 34 سال بعد پاکستان کو ون ڈے سیریز میں ہرا دیا. قومی ٹیم 295 رنز کے ہدف کے جواب میں صرف 92 رنز پر ڈھیر. قومی ٹیم کو 202 رن سے شکست. 5 کھلاڑی صفر پر آؤٹ. 8 ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے. سائم ایوب، عبداللہ شفیق، کپتان محمد رضوان، حسن علی اور ابرار احمد کھاتہ کھولے بغیر پویلین لوٹے. حسین طلعت 1، بابر اعظم 9 اور حسن نواز 13 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سلمان آغا 30 اور محمد نواز 23 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. ویسٹ انڈیز کے جیڈن سیلز نے 6 وکٹیں اڑائیں. شائع ہوپ کی شاندار سینچری 120 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. پلیئر آف دی میچ قرار پائے. قومی بالرز نے آخری 7 اوورز میں 100 رنز کھائے. دس مئی کو پاک افواج نے بھارت کا غرور غرق کر دیا. 4 رافیل سمیت 6 جہاز گرائے. ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن عمر بھر یاد رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 10 مئی کے بعد ایک نیا پاکستان مارے سے وجود میں آ چکا. بھارت ذہن نشین کر لے کہ پاکستان کے حصے کا ایک بوند پانی بھی نہیں چھین سکتے. اگر دوبارہ غلطی کی ایسا سبق سکھائیں گے کہ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. ہمارے بہادر سپوت گھروں سے نکلے تو ماؤں نے کہا جان دے دینا لیکن دشمن کو زیر کر کے آنا. وزیر اعظم کا ملک کے ہونہار نوجوانوں کو میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپ دینے کا اعلان. پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ. اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری. وفود میں دہشت گردی کے خطرات بشمول BLA، داعش اور کالعدم TTP کے خلاف مؤثر نقطہ نظر تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا. امریکہ نے خطے اور دنیا کے لیے امن کے لیے خطرہ بننے والی دہشت گرد تنظیموں پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کو سراہا. انسداد دہشت گردی کے لیے اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر مل کر کام کرنے پر اتفاق. امریکہ کے قائم مقام انسداد دہشت گردی کوارڈینیٹر گریگوری ڈی لوگرفر کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. فریقین نے انسداد دہشت گردی پر 2 طرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے باہمی رابطے نہایت ضروری ہیں. کراچی میں جشن آزادی کی مناسبت سے خصوصی تقریب. جشن آزادی مارکہ حق کے سلسلے میں خصوصی آزادی ٹرین کا افتتاح. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے جشن آزادی کے حوالے سے 78 پاؤنڈ کا کیک کاٹا. قومی ترانے سے آزادی ٹرین کا افتتاح کیا. کراچی سے تھر پارکر تک خصوصی تھر سفاری ٹرین روانہ کر دی گئی. ٹرین کو قومی پرچموں اور تحریک آزادی کے بینروں سے سجایا گیا. آزادی خصوصی ٹرین میں 100 سے زائد مسافر شامل. شوبز شخصیات، سیاسی سماجی رہنماؤں، میڈیا سے وابستہ لوگ آزادی ٹرین کے سفر میں شامل. شرجیل انعام نے کہا کہ ہماری فورسز نے مارکہ حق میں بھارت کو دھول چٹائی. بلاول بھٹو نے مودی جیسے درندے کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا. کراچی میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. آسمان پر رنگ و نور چھا گیا. گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق اور جشن آزادی کنسرٹ کا انعقاد. دنیا کی طویل ترین 1 گھنٹہ 16 منٹ کی آتش بازی کا ریکارڈ قائم. کنسرٹ میں نامور گلوکار علی ظفر نے آواز کا جادو جگایا. شرکا جھوم اٹھے. کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی، پارٹی رہنما اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان نے آتش بازی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. بھارت کو پتہ چل گیا آتش بازی آتش فشانی میں تبدیل ہو سکتی ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہم نے 6 طیارے گرا کر بھارت کو دنیا میں رسوا کیا. یوم آزادی اور مارکہ حق میں کامیابی کا جشن. ملک کا کونا کونا منور. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سج دھج قابل دید پاکستان مونومنٹ، پارلیمنٹ ہاؤس سمیت تاریخی اور اہم عمارتوں کو رنگ و روشنیوں سے آراستہ کر دیا گیا. شہر کی سڑکوں اور شاہراہوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار. نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجائی گئی سڑکیں اور عمارتیں جشن آزادی کے جذبے کو مزید جلا بخشنے لگی. بہاولپور میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات. ڈرنگ اسٹیڈیم میں رنگا رنگ میوزیکل شو. مشہور اور معروف گلوکاروں نے ملی نغموں کا تانتا باندھ دیا اور خوب رنگ جمایا. میوزیکل نائٹ شو میں سنگر ابرار الحق، نادیہ ہاشمی، گلاب اور دیگر فنکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا.
भारत अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में हट धर्म रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत और स्विट्ज़रलैंड समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहिदे मुकम्मल नहीं हो सके। ट्रंप इंतज़ामिया अक्टूबर के आखिर तक तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल कर लेगी। तमाम बड़े ममालिक के साथ अहम शराइत पर इत्तफ़ाक़ हो जाएगा। इस्लामाबाद, पंजाब, मलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 15 से 22 अगस्त तक मानसून का नया ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और नौशहरा में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। मुमकिना बारिशों के बायस दरियाओं और शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। इसराइल गजा में बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर के साथ पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल ने सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली की करारदादों को नज़रअंदाज किया। अब सलामती कौंसिल को इस पर अपना किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर बोले, गजा शहर पर कब्जे के इसराइली मंसूबे को रोकने के लिए संजीदा इक़दाम करने होंगे। रुकन ममालिक खुद गजा जाकर मुज़ालिम को देखें। इजरायली फौज की गाजा में खूनरेज़ी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद, 513 जख्मी हो गए। काबिज़ फोर्सेस ने फायरिंग करके इमदाद के मुंतज़िर 31 अफराद को भी शहीद कर दिया। ग़िज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत 5 अफराद दम तोड़ गए। इसराइल ने गजा में कहत को मज़ीद संगीन करने की ठान ली है। सेहूनी फोर्सेस ने 430 से ज़ायद ग़िज़ाई अशिया का गजा में दाखिला रोक दिया। उधर इसराइली जंगी पायलट्स का तल अवीव में फ़ौज के हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने गजा सिटी में हमलों को वुसअत देने के मंसूबे के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। टेक्सास के शहर गॉर्डन के करीब यूनियन पैसिफिक ट्रेन की 35 बोगियां पटरी से उतर गईं। पटरी पर बोगियां एक दूसरे पर चढ़ने से आग भड़क उठी। हुकाम ने वाक़े को मुमकिन खतरनाक मवाद का मामला करार दिया। फायर ब्रिगेड आग बुझाने और हिफाजती इक़दामात में मसरूफ़।